الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جس سورت کی آخری یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں، اس پوری سورت کا نام سورہ جمعہ ہے. اس سے جمعہ کے دن کی غیر معمولی اہمیت، افادیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جا بجا پورے قرآن مجید میں نمازوں کا ذکر ہے اور نماز کے قائم کرنے کا، اقامت صلاۃ کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر ہے، حکم ہے. اہل ایمان کی صفات میں ایک بنیادی اور اہم ترین اساسی صفت اقامت صلاۃ ہے. یہاں تک کہ جب فرمایا کہ ایمان والوں کو ہم اقتدار اور حکومت دیں تو اقاموا الصلاۃ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. 3 صفات میں سب سے پہلی صفت اقامت صلاۃ. تمہارے مخلص حکمران وہ ہیں کہ جو روزانہ 5 وقت پابندی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی نیاز جبین جھکاتے ہیں اور سجدے میں پڑھ کر تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہ یہ تسبیح کہتے ہیں. چیف جسٹس ہے، صدر مملکت ہے، وزیر اعظم ہے، ان کو چھپ کر نماز پڑھنا منع ہے. سر عام نماز پڑھیں اور اپنی نماز اور اپنے سجدے کا پوری عوام کو گواہ بنائیں کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور پوری رعایا اور پوری عوام میں دعوت چلے. ان کا سجدہ اور ان کا نماز کا اہتمام یہ پوری سلطنت میں پوری عوام کے لیے عملی دعوت ہے، اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بندگی کا علل اعلان ہے. جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم کیسے گواہی دیں اپنے وزراء کی، اپنے حکمرانوں کی کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں. جلسوں کے گواہ ہم ہیں کہ جلسوں میں دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں اور بوچھاڑ کی جاتی ہے، ایک دوسروں کو مخالف گردانا جاتا ہے اور ایک دوسروں کی خوب خیر خبر لی جاتی ہے، تو عوام کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. عوام کو بھی مختلف طبقوں میں بانٹ کے تقسیم در تقسیم کر دیا. ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اس پارٹی میں، ایک بیٹا اس پارٹی میں، ایک بیٹا اس پارٹی میں ہے، اور اوپر کی لگائی بجائی عوام کے اندر بھی. حالانکہ سیاسی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس سیاسی اختلاف رائے کی بھینٹ اپنے تعلقات کو تو نہ چڑھایا جائے.
اپنی دوستی ہے، اپنی محبت ہے، اپنائیت ہے، آپس کا جوڑ ہے، آپس کی وحدت ہے، وہ سب سے اونچی چیز ہے۔ سیاسی اختلاف رائے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر ان سارے مقدس رشتوں کو قربان کیا جائے۔ تو حکمرانوں سے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا سوال ہوگا۔ ایک عام فرد سے لے کر پورے اجتماع کی ذمہ داری کا بوجھ سر پہ اللہ کی بارگاہ میں کل جب حاضری ہوگی، جن پر یہ حقیقت کھلی ہوئی تھی، آخری وقت بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو، میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ آخری وقت بھی اللہ جل شانہ کا خوف اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور جواب دہی کا احساس اور استحضار کتنی تواضع پہ لا رہا ہے۔ حالانکہ جن کی ساری خلافت عدل و انصاف کی حکمرانی والی تھی اور جن کا عدل آج تک تاریخ انسانی کا اہم ترین باب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خلیفہ وقت، یہ سراپا احساس ذمہ داری کا پیکر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو، اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، اے میرے اللہ، اور اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں، اپنے سے کہہ رہے ہیں عمر برابر سرابر بھی چھوٹ جائے، نہ تجھے کچھ ملے نہ تو اسے پکڑ ہو تو بھی تو کامیاب ہے۔ کیا کچھ کر کے گئے، لیکن ڈر کتنا ہے کہ تجھے کچھ بھی نہ ملے لیکن پکڑ نہ ہو، پکڑ سے بچ جائے تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اور اے عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو کیا کرے گا؟ یہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا، روزانہ 5 وقت کی حاضری معمولی حاضری نہیں ہے۔ اگر یہ آدمی چور بھی ہوگا، چوری بھی کر لے گا، تو بھی اس کا ضمیر اس سجدے کی برکت سے اس کو جھنجھوڑے گا، توبہ تائب ہونے پر لے آئے گا۔ ماحول معاشرے کی ناپاکی کی وجہ سے کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو گیا، ملوث ہو گیا، ہو سکتا ہے، لیکن نماز کی پابندی اس کی دھلائی کے بغیر رہے گی نہیں۔ نماز کی برکت ظاہر ہو کر رہے گی۔ شیطان یہی دھوکہ دیتا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھی جا رہا ہے، تو وہ مردود یہ چاہ رہا ہے کہ جہاں سے صفائی دھلائی ہو رہی ہے وہ چھوڑ دے، میری ساری محنت پر جو نماز پانی پھیر رہی ہے وہ نماز چھوڑ دے۔ ایک صاحب کے بارے میں عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول رات کو چوری کرتا ہے، دن کو نماز پڑھتا ہے، موقع ملتے ہی چوری کرتا ہے اور ادھر نماز۔ تو ہم تو منفی سوچ کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ لو یہ دیکھو بڑا نمازی بن رہا ہے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، ضروری نہیں میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہو، عین ممکن ہے یوسوس فی صدور الناس ہوا، میں نے زبان پہ لے آیا، میرا شیطانی جملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑیں، یہ مثبت سوچ ہے اور اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ کا حبیب، وہ حکیم امت صلی اللہ علیہ وسلم، انسانی نفسیات سے سب سے زیادہ آگاہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی، ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ مطلب یہ کہ چوری نہیں چھوٹ رہی، نماز نہ چھوڑنا، دونوں کا مقابلہ ہے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ تو کون جیتے گا؟ کشتی لڑی جائے، گناہ نہیں چھوٹ رہے تو توبہ اور استغفار بھی نہ چھوڑے،
شیطان 1000 وسوسے ڈالے گا، یہ کون سا استغفار ہے، کل کیا تھا آج پھر وہی کام کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ کشتی ہے، جب تک گناہ نہیں چھوٹ رہا میں استغفار کو نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں کی لڑائی ہے، انشاءاللہ استغفار جیت کر رہے گا۔ کسی گناہ کو استغفار سے اکیلا نہ چھوڑا جائے، ہر گناہ کے ساتھ استغفار کو لگا دیا جائے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ استغفار وہ بارود ہے، اگر پہاڑ جتنا بھی گناہ ہوگا اس کو اڑا کر ریزہ ریزہ اس کا نام و نشان مٹا دے گا۔ بس اس کا تہیہ ہو کہ کسی گناہ کے ساتھ استغفار ضرور ہو۔ توبہ گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، لیکن استغفار گناہ کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ عین گناہ کرتے وقت، گناہ میں مبتلا ہوتے وقت بھی استغفار کرے اور اس کو معمولی نہ سمجھے، یہ اس گناہ کو جڑ نہیں پکڑنے دے گا۔ بعض چیزوں کی آپس میں میچنگ ہوتی ہی نہیں۔ آپ پانی اور تیل ڈال دیں ایک ہی برتن میں، آپس میں رل مل نہیں سکتی بعض چیزیں۔ استغفار اور گناہ کی دشمنی ایسی ہی ہے، یہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے۔ گناہ استغفار کا دشمن اور استغفار گناہ کا دشمن۔ تو بھائی میں دونوں کو میدان میں رکھوں، استغفار غالب آئے گا۔ تو سجدے کی برکت سے یہ اللہ کا دھیان، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس لیے حکمران، حاکم، ذمہ دار، ٹھیکیدار، کمشنر، منیجر، جو کسی شعبے کا بڑا ہے، اس کی نماز بھی علی الاعلان ہو، اس کا سجدہ بھی علی الاعلان ہو، اور اپنے سجدے کا سب کو گواہ بنائے۔ اس سجدے کی بدولت اس کے دماغ میں، اس کے دل میں انسانیت آئے گی اور خلق خدا کا درد آئے گا، مخلوق خدا پہ رحم آئے گا۔ اس سجدے سے پتہ نہیں کیسی کیسی صفات پیدا ہوں گی۔ تو یا ایھا الذین آمنو، باقی ساری نمازوں میں یہ جمعے کے دن کی نماز یہ ایک نرالی شان والی نماز ہے، اس لیے کہ روزے کے نام پہ کوئی صورت نہیں، حج کے نام پہ صورت ہے، سورہ حج۔ زکوٰۃ کے نام پہ کوئی صورت نہیں، نماز کے نام پہ کوئی صورت نہیں، سورۃ الصلاۃ۔ لیکن جمعے کی نماز پر پوری صورت ہے، سورہ جمعہ، جس میں جمعے کا حکم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض حیثیتوں سے، بعض اعتبارات اور بعض جہتوں سے نماز جمعہ غیر معمولی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس کو عید کا دن قرار دیا گیا، اور امتوں کے تقابل کے اعتبار سے فرمایا کہ یہودیوں کو ہفتے کا دن ملا، نصارہ کو اتوار کا دن ملا، اور فرمایا میری امت کو جمعے کا دن ملا۔ اور عند اللہ بھی اللہ جل شانہ کے ہاں بھی سب سے زیادہ مبارک اور فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، اور جنت کے اندر بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اور فرمایا کہ ہفتہ وار، اللہ اکبر، جنت کے اندر ہم اپنی سمجھ کے اعتبار سے اجتماع کہہ لیں، تقریب کہہ لیں، ایک اجتماع ہوگا اہل جنت کا، انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کا اجتماع ہوگا، تمام اہل جنت کا اجتماع ہوگا، اور نبیوں کے قریب نشستیں ان کی ہوں گی جو نبیوں کے کام اور محنت والے ہوں گے، نبیوں کی زندگی کے سانچے میں اپنی زندگیاں ڈالنے والے ہوں گے، نبیوں کے نقش قدم پر مر مٹنے والے ہوں گے۔ جو جس درجے میں نبی کی اتباع اور پیروی میں آگے سے آگے بڑھنے والا ہوگا، وہاں نبیوں کی گویا کے نشستوں کے قریب تر ان کی نشستیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اس سے کم تر درجے کا ایمان والا، پھر اس سے کم تر درجے کا، درجہ بدرجہ، وہ اسی اجتماع میں یوم وہ میدان مزید، اس جگہ کا نام میدان مزید، میدان مزید میں جمعے کے دن یہ اجتماع ہوگا،
اور پھر ان تمام اہل اجتماع کو اللہ جل شانہ کا دیدار نصیب ہو۔ اللہم اجعلنا منہم بفضلک ومنک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اپنے فضل سے آج جمعے کے اجتماع میں آپ نے حاضری نصیب فرمائی، ہم کہاں آ سکتے تھے؟ تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہم چارپائی پہ پڑے ہوتے، تھوڑا سا پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جاتا، تھوڑا سا جگر میں، معدے میں، دل میں کوئی تکلیف ہوتی، اسپتال میں پتہ نہیں کہاں کس کونے میں پڑے ہوتے اور کہاں ڈرپ چڑھ رہی ہوتی۔ آپ کے فضل اور آپ کی توفیق اور آپ کی رحمت ہم پر سایہ افغن ہوئی، نہا دھو کر کپڑے پہن کر یہ آ گئے۔ آئے نہیں، یہ آپ لائے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس فضل و رحمت سے اے اللہ آج آپ نے اس مبارک اجتماع میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اے کریم رب اللہ اپنے اسی فضل و رحمت کے طفیل اس میدان مزید کے اس اجتماع میں بھی اے اللہ ہمیں بھی اپنا مبارک فضل اور رحمت شامل حال فرما کر اپنا دیدار نصیب فرما۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب زید مجدہم اللہ جل شانہ ان اہل اللہ کے سائے قائم اور دائم فرمائے اور امت کو خوب سے خوب ان سے فیضیاب فرمائے۔ یہ مصر شرم الشیخ گئے اور وہاں سے کوہ طور کا راستہ جاتا تھا، تو کوہ طور پر جانا تھا، اللہ نے پہنچایا۔ وہ بھی بڑا ایمان افروز ان کا سفر تھا۔ کوہ طور پر جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ وہ تو آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے ایک دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، تیرے کلیم نے یہاں تو اسے تیرا دیدار مانگا تھا، رب ارنی انظر الیک ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ۔ تو وہاں 40 دن رجوع اللہ میں گزرے، 40 دن تنہائی میں گزرے، 40 دن یکسوئی میں گزرے۔ یہ ہر وقت کے مجمع یہ آدمی کی تعمیر میں مخل بنتے ہیں، بلکہ اکثر مجمع اور اکثر جو ہے وہ گپ شپ یہ تخریب کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی بلڈنگ گرتے دیکھیے، ہتھوڑے لگتے ہیں تو وہ ایک ایک اینٹ کر کے بالآخر اسی طرح یہ دوستوں میں گپ شپ ہو رہی ہے، لان تان ہو رہا ہے، فضول اول فول ہو رہا ہے، یہ ہتھوڑے لگ رہے ہیں اور اس سے اخلاق انسانی ساری بلڈنگ اور عمارت وہ برباد ہو رہی ہے۔ تو کبھی کبھی تنہائی میں یہ تربیت کے لیے تنہائی ازحد ضروری ہے، اور جب آدمی نماز کے لیے آئے تو 2 منٹ کے لیے تنہا ہو جائے۔ مسجد میں آیا ہے اب تو یہاں دوستی چھوڑ دے۔ یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے کہ مسجد میں بھی آئے تو دیکھے میرے دوست کہاں بیٹھا ہوا، وہ جا کے بیٹھے۔ انا للہ، کس کے گھر میں آیا، کس کی دوستی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے گھر میں رہ کر اس کے غیر میں لگا ہوا ہے۔ باہر اگر اس کے غیر میں لگا ہو تو اتنا اچھمبا نہیں، اس کے گھر میں آیا اور گھر میں آ کر اس کے ساتھ نہیں، اس کے غیر میں دلچسپی لے رہا ہے، یہ محرومی کی بات ہے۔ تو توجہ کرنے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے، ہم اس کا اہتمام کریں۔ 5 نمازوں کے لیے آئیں تو 2 منٹ تھوڑا سا تنہائی کے طور پر سب سے کٹ کر اللہ کی طرف لو لگا لیں، اور اتنا ہی مانگ لیں کہ اللہ اپنے تعلق والی نماز نصیب فرما دے، رسمی نماز سے حقیقی نماز پر آنا نصیب فرما دے، تیری یاد میں بھی میں تیرا محتاج ہوں۔ تو اللہ جل شانہ سے یہ مانگا، رب ارنی انظر الیک۔ کہا میں جب وہاں پہنچا تو میں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تیرے کلیم نے، موسیٰ کلیم انہوں نے تو اسے یہاں دیدار کی دعا مانگی تھی۔ اے اللہ میں یہ تو نہیں مانگ سکتا،
لیکن اس کی جگہ اے اللہ میں یہ دعا آپ سے مانگتا ہوں کہ کل قیامت والے دن اہل جنت کے دیدار میں مجھے بھی شامل فرما۔ کل قیامت والے دن اہل جنت کے دیدار میں مجھے بھی شامل فرما دے اور اپنے دیدار سے محروم نہ فرمانا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کیا پوچھتے ہو ان چہروں کا، کتنے تر و تازہ ہوں گے، کیسے روشن ہوں گے، کیسے گویا کہ دمکتے چمکتے ہوں گے 14ویں کے چاند کی طرح۔ لیلۃ البدر، اکثر 14ویں کا چاند جب نظر آتا ہے یہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ 14ویں کے چاند کو دیکھو کیسا وہ جلملا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا حبیب، اللہ کا صادق و مصدوق محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک طبقہ وہ ہوگا جو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے چہروں والا ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، یہ روشن تابندہ چہرے کیوں ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کے دیدار میں مگن ہوں گے۔ اشرقت الارض بنور ربہا، ان کے رب کے نور کی جگمگاہٹ سے زمین جگمگا اٹھے گی۔ تو آج جمعے کا یہ اجتماع، پورا ہفتہ اس کا انتظار رہے، مسلمانوں کی اس کو عید قرار دیا گیا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی ایک جمعے میں غیرحاضر رہا تو نقطہ لگ گیا، دوسرے جمعے میں پھر غیرحاضر رہا، اب خطرہ بڑھ گیا۔ ادھر تو ہیٹرک کی بڑی واہ واہ کی جاتی ہے، گناہ کے اندر بھی ہیٹرک کو دیکھا کرے آدمی کہ اگر گناہ کی ہیٹرک ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مہر نہ لگ جائے، کیونکہ ایک طلاق دی، دوسری طلاق، اب ہیٹرک پوری ہوئی تو یہ بیوی حرام ہو جائے گی۔ دوسرے جمعے میں بھی غیرحاضر، فرمایا تیسرے جمعے میں بھی اگر غیرحاضر رہا، یہ بلا عذر کی بات ہے۔ اگر کوئی عذر ہو تو معذور تو معجور ہوتا ہے، یہ ضابطہ ہے۔ معذور کیا ہوتا ہے؟ معجور ہوتا ہے، اس کو پورا پورا اجر ملتا ہے۔ بلا عذر تیسرے جمعے میں بھی غیر حاضر رہا تو فرمایا اس پر نفاق کی مہر لگ جاتی ہے، اعاذنا اللہ منہ۔ تو پوری سورت کا نام سورہ جمعہ ہے۔ اللہ جل شانہ جمعے کے دن ہمیں اس کا پورا پورا اہتمام نصیب فرمائے، اور جمعے کے دن جو اہم ترین اعمال ہیں ان کا اہتمام نصیب فرمائے۔ ذوق و شوق کے ساتھ نہا دھو کر، اجلے صاف ستھرے ہو کر، خوشبو لگا کر، اور یہ دھیان جماتے ہوئے کہ میں اللہ کی ملاقات اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ المصلی یناجی ربہ، اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل یہ عنوان قائم کیا ہے، باب المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے کلام اور سرگوشی کرتا ہے۔ تو اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، اس لیے جمعے کے دن ذوق و شوق کے ساتھ جتنا ممکن ہو پہلے وقت میں ہم پہنچنے کی کوشش کریں۔ سورہ کاف کا از حد اہتمام رکھیں۔ طرح طرح کے فتنے ہیں، لیکن سورہ کاف میں ایسی تاثیر ہے کہ دجال کا فتنہ بھی آ جائے گا تو اس آدمی پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ جمعے کے دن سورہ کاف پڑھنے سے نہ بھولیں، اگلے جمعے تک حفاظت رہے گی۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کریں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور مجموعی طور پر جمعے والے دن اور جمعے کی رات، ان دونوں کو روشن کہا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، روشن رات میں اور روشن دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ عام دنوں کی بنسبت شب جمعہ میں اور جمعے کے دن کثرت سے ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ یہ ہفتہ وار ہماری وہ چارجنگ ہے کہ جو انشاءاللہ ہمیں بہت معیاری مسلمان بنائے گی، اللہ کے تعلق سے مالا مال کرے گی، اور پورے ہفتے کے خس و خشاک، غفلت، کمی کوتاہی سب کی صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ ہمیں جمعے کی پوری پوری قدر نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔